ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی طرح خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ آخرت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں زور آور با حکمت۔ اگر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی۔ بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ پیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے دبتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جنگ بدر کے قیدی اور جنگی اسیروں کا حکم۔ اس سورت کے شروع میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت گزر چکی ہے۔ صحیح مسلم میں بھی اسی جیسی ایک حدیث ہے کہ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشرک کفار قیدیوں کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ ان قیدیوں میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، وہ اب تک مشرک تھے اور قید ہو کر آئے۔ انہیں ایک انصاری نے گرفتار کیا تھا۔ انصار کا خیال تھا کہ انہیں قتل کر دیں، رسول اللہ کو بھی یہ حال معلوم تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا رات کو مجھے اس خیال سے نیند نہیں آئی۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر آپ اجازت دیں تو میں انصار کے پاس جاؤں۔ آپ نے اجازت دی۔ عمر رضی اللہ عنہ انصار کے پاس آئے اور کہا کہ عباس کو چھوڑ دو۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم ہم اسے نہ چھوڑیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی اسی میں ہو۔ انہوں نے کہا اگر یہ ہے تو آپ انہیں لے جائیے، ہم نے بخوشی چھوڑا۔ اب عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ عباس مسلمان ہو جاؤ، واللہ تمہارے اسلام لانے کی مجھے اپنے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ خوشی ہوگی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اسلام لانے سے خوش ہو جائیں گے۔ ان قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سب ہمارے ہی کنبے قبیلے کے لوگ ہیں، انہیں چھوڑ دیجیے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ لیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ انہیں سب کو قتل کر دیا جائے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر انہیں آزاد کیا۔ یہ روایت مستدرک حاکم کی ہے۔ ان بدری قیدیوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں اگر چاہو تو انہیں قتل کرو اور اگر چاہو ان سے زر فدیہ وصول کر کے انہیں رہا کر دو، لیکن اس صورت میں اتنے ہی آدمی تمہارے شہید کیے جائیں گے۔ بس ان 70 شہیدوں میں سب سے آخر ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ تھے جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ یہ روایت عبیدہ رحمہ اللہ سے مرسلاً بھی مروی ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا اگر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے لیے مال غنیمت حلال نہ لکھا ہوا ہوتا اور جب تک ہم بیان نہ فرما دیں تب تک عذاب نہیں کیا کرتے، ایسا دستور ہمارا نہ ہوتا تو جو مال فدیہ تم نے لیا اس پر تمہیں بڑا بھاری عذاب ہوتا۔ اسی طرح پہلے سے اللہ تعالیٰ طے کر چکے ہیں کہ کسی بدری صحابی کو وہ عذاب نہیں کریں گے، ان کے لیے مغفرت کی تحریر ہو چکی ہے۔ ام الکتاب میں تمہارے لیے مال غنیمت کی حلت لکھی جا چکی ہے، بس مال غنیمت تمہارے لیے حلال طیب ہے، شوق سے کھاؤ پیو اور اپنے کام میں لاؤ۔ پہلے لکھا جا چکا تھا کہ اس امت کے لیے یہ حلال ہے۔ یہی قول امام ابن جریر رحمہ اللہ کا پسندیدہ ہے اور اسی کی شہادت بخاری اور مسلم کی حدیث سے ملتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں۔ مہینے بھر کے فاصلے تک میری مدد رعب سے کی گئی، یعنی اگر دشمن مہینے بھر کے فاصلے پر بھی ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ میرے خوف کو طاری کر دیتے ہیں۔ میرے لیے زمین پاکی اور نماز کی جگہ بنا دی گئی، یعنی تیمم وضو کے لیے پانی نہ ملنے کی صورت میں پاک مٹی سے، اور زمین بھر میں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جانے کی صورت میں نماز ادا کر لینے کی رخصت، سوائے حمام اور کچرا ڈھیر وغیرہ کی جگہ۔ مجھ پر غنیمتیں حلال کی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی پر حلال نہ تھیں۔ مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی
ہر نبی خاصتاً اپنی قوم کی طرف ہی بھیجا جاتا تھا، لیکن میں عام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ روایت بخاری، مسلم، مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ سنن ترمذی اور ابن حبان نے سنن نسائی الکبریٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی سیاہ سر والے انسان کے لیے میرے سوا غنیمت حلال نہیں کی گئی۔ اور سنن ابی داود میں ہے کہ پس صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان بدری قیدیوں سے فدیہ لیا۔ سنن ابی داود میں ہے ہر ایک سے 400 کی رقم بطور تاوان جنگ کے وصول کی گئی۔ بس جمہور علماء کرام کا مذہب یہ ہے کہ امام وقت کا اختیار ہے کہ اگر چاہے قیدی کفار کو قتل کر دے، جیسے کہ بنو قریظہ کے قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا، اگر چاہے بدلے کا مال لے کر انہیں چھوڑ دے، جیسے کہ بدری قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ نے کیا، یا مسلمان قیدیوں کے بدلے چھوڑ دے، جیسے کہ رسول اللہ نے قبیلہ سلمہ بن اکوا کی عورت اور اس کی لڑکی کو مشرکوں کے پاس جو مسلمان قیدی تھے ان کے بدلے میں دیا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ اور اگر چاہے انہیں غلام بنا کر رکھے، یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ کا اور علماء کرام کی ایک جماعت کا ہے، گو اوروں نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، یہاں اس کے بسط اور تفصیل کی جگہ اور گنجائش نہیں ہے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھیں گے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دیں گے اور پھر گناہ بھی معاف فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں ہی۔ اور اگر وہ آپ سے خیانت کا اے نبی خیال کریں گے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ تعالیٰ کی خیانت بھی کر چکے ہیں، آخر اللہ نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ تعالیٰ علم والے، حکمت والے ہیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نیک نیتی مال میں زیادتی کا سبب ہے۔ بدر والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی قیدیوں میں شامل تھے۔ صحابہ کرام نے اس وقت ان کی قید کھول دی، تب رسول اللہ کو نیند آئی۔ انہیں ایک انصاری صحابی نے گرفتار کیا تھا، یہ بہت مالدار تھے، انہوں نے 100 اوقیہ سونا اپنے فدیے میں دیے۔ بعض انصاریوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش بھی کی کہ ہم چاہتے ہیں اپنے چچا عباس کو بغیر کوئی فدیہ لیے آزاد کر دیں، لیکن مساوات کے علمبردار رسول اللہ نے فرمایا ایک چونی بھی کم نہ لینا، پورا فدیہ لو۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ قریش نے فدیے کی رقم دے کر اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا، ہر ایک نے اپنے اپنے قیدی کی منمانی رقم وصول کی۔ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بھی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو مسلمان ہی تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا مجھے تمہارے اسلام کا علم ہے، اگر یہ تمہارا قول صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے، لیکن چونکہ احکام ظاہر پر ہیں اس لیے آپ اپنا فدیہ ادا کیجئے، بلکہ اپنے دونوں بھتیجوں کا بھی، نوفل ابن حارث ابن عبد المطلب کا اور عقیل ابن ابی طالب ابن عبد المطلب کا، اور اپنے حلیف عتبہ ابن عمرو کا جو بنو حارث ابن فہر کے قبیلے سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو اتنا مال نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ مال کہاں گیا جو تم نے اور ام الفضل نے زمین میں دفنایا ہے، اور تم نے کہا ہے کہ اگر میں اپنے سفر میں کام آ گیا تو یہ مال بنو الفضل اور عبداللہ اور قسم کا ہے۔ اب تو عباس رضی اللہ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ واللہ میرا ایمان ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ اس دفینے کے واقعے کو بجز میرے اور ام الفضل یعنی میرے بیوی کے کوئی نہیں جانتا۔ اچھا یوں کیجئے، میرے پاس سے 20 اوقیہ سونا آپ کے لشکریوں کو ملا ہے، اسی کو میرا زر فدیہ سمجھ لیا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، وہ مال تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دلوا ہی دیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا اور اپنے دونوں بھتیجوں کا اور اپنے حلیف کا فدیہ اپنے پاس سے ادا کیا۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اگر تم میں بھلائی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ تمہیں دیں گے۔ یہ روایت مستدرک حاکم وغیرہ کی ہے۔
عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پورا اترا اور ان 20 اوقیے کے بدلے مجھے اسلام میں اللہ تعالیٰ نے 20 غلام دلوائے جو سب کے سب مالدار تھے. ساتھ ہی مجھے اللہ تعالیٰ عز و جل کی مغفرت کی بھی امید ہے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. میں نے اپنے اسلام کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی اور کہا کہ میرے 20 اوقیے کا بدلہ مجھے دلوائیے جو مجھ سے لیے گئے ہیں. رسول اللہ نے انکار کیا. الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے مجھے 20 غلام عطا فرمائے جو سب تاجر ہیں. آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم تو آپ کی وحی پر ایمان لا چکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے گواہ ہیں. ہم اپنی قوم میں آپ کی خیر خواہی کرتے رہیں. اس پر یہ آیت اتری کہ اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے. جس کے دل میں نیکی ہوگی اس سے جو لیا گیا ہے اس سے بہت زیادہ دے دیا جائے گا اور پھر اگلا شرک بھی معاف کر دیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ ساری دنیا مل جانے سے بھی زیادہ خوشی مجھے اس آیت کے نازل ہونے سے ہوئی ہے. مجھ سے جو لیا گیا ہے واللہ اس سے 100 حصے زیادہ مجھے ملے اور مجھے امید ہے کہ میرے گناہ بھی دھل گئے. مذکور ہے کہ جب بحرین کا خزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا وہ 80,000 کا تھا. آپ نماز ظہر کے لیے وضو کر چکے تھے. پس رسول اللہ نے ہر ایک شکایت کرنے والے کی اور ہر ایک سوال کرنے والے کی داد رسی کی اور نماز سے پہلے ہی سارا خزانہ اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لو اس میں سے لے لو اور گٹھڑی باندھ کر لے جاؤ. بس یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا اور اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائیں گے. یہ خزانہ علاء ابن الحضرمی رضی اللہ عنہ نے بھیجا تھا. اتنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی نہیں آیا. سب کا سب بوریوں پر پھیلا دیا گیا اور نماز کی اذان ہوئی. رسول اللہ تشریف لائے اور مال کے پاس کھڑے ہو گئے. مسجد کے نمازی بھی آ گئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو دینا شروع کیا. نہ تو اس دن ناپ تول تھی نہ گنتی اور شمار تھا. پس جو آیا وہ لے گیا اور دل کھول کر لے گیا. عباس رضی اللہ عنہ نے تو اپنی چادر میں گٹھڑی باندھ لی لیکن اٹھا نہ سکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اے اللہ کے رسول ذرا اونچا کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ساختہ ہنسی آ گئی اتنی کہ دانت چمکنے لگے. فرمایا کہ کچھ کم کر لو جتنا اٹھے اتنا ہی لو. چنانچہ کچھ کم کیا اور اٹھا کر یہ کہتے ہوئے چلے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو پوری ہوتی دکھا دی اور دوسرا وعدہ بھی انشاءاللہ پورا ہو کر ہی رہے گا. یہ اس سے بہتر ہے جو ہم سے لیا گیا یعنی بدر والے دن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اس مال کو تقسیم فرماتے رہے یہاں تک کہ اس میں سے ایک پائی بھی نہ بچی. رسول اللہ نے اپنے اہل کو اس میں سے ایک کھوٹی کوڑی بھی نہ دی. پھر نماز کے لیے آگے بڑھے اور نماز پڑھائی. دوسری روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کے علاقے سے اتنا مال آیا کہ اس سے پہلے یا اس کے بعد اتنا مال کبھی نہیں آیا. حکم دیا کہ مسجد میں اس مال کو پھیلا دو. پھر نماز کے لیے آئے کسی طرف التفات نہ کیا. نماز پڑھا کر بیٹھ گئے. پھر تو جسے دیکھتے دیتے اتنے میں آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ آ گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بھی دلوائیے. میں نے اپنا اور عقیل کا فدیہ بدر والے دن دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھ سے لے لو. انہوں نے چادر میں گٹھڑی باندھی لیکن وزنی ہونے کے باعث اٹھا نہ سکے تو کہا کہ اے اللہ کے رسول کسی کو حکم دیجئے کہ میرے کاندھے پر چڑھا دے. رسول اللہ نے فرمایا میں تو کسی سے نہیں کہتا. کہا اچھا آپ ہی ذرا اٹھوا دیجئے. رسول اللہ نے اس کا بھی انکار کیا. اب تو بادل نہ خواستہ اس میں سے کچھ کم کرنا پڑا. پھر اٹھا کر کندھے پر رکھ کر چل دیے. ان کے اس لالچ کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں جب تک یہ آپ کی نگاہ سے اوجھل نہ ہو گئے انہی پر رہیں. بس جب کل مال بانٹ چکے ایک کوڑی بھی باقی نہ بچی تب رسول اللہ وہاں سے اٹھے. امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی یہ روایت کئی جگہ اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں تعلیقاً جزم کے صیغے کے ساتھ وارد کی ہے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ خیانت کرنی چاہیں گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں. اس سے پہلے وہ خود اللہ تعالیٰ کی خیانت بھی کر چکے ہیں تو ان سے یہ بھی ممکن ہے کہ اب جو ظاہر کریں اس کے خلاف اپنے دل میں رکھیں. اس سے آپ اے نبی نہ گھبرائیے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت انہیں آپ کے قابو میں کر دیا ہے ایسے ہی وہ ہمیشہ قادر ہے.
اللہ تعالیٰ کا کوئی کام علم و حکمت سے خالی نہیں۔ ان کے اور تمام مخلوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اپنے ازلی ابدی پورے علم اور کامل حکمت کے ساتھ کرتے ہیں۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کاتب کے بارے میں اتری ہے جو مرتد ہو کر مشرکوں میں جا ملا تھا۔ عطا خراسانی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے جبکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم رسول اللہ کی خیر خواہی کرتے رہیں گے۔ سدی رحمہ اللہ نے اسے عام اور سب کو شامل کہی ہے، یہی بات ٹھیک بھی معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم۔